اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز سب سے پہلے تو آج میری ویڈیو آپ کو ذرا سی دیر سے ملے گی، وہ اس لیے ملے گی کہ آج تقریباً 2 بجے سے لے کے افطاری تک بجلی نہیں تھی، پہلی بات تو یہ ہے۔ اور میں کوئی اتنا زیادہ جسے کہتے ہیں کہ ہائی فائی قسم کا ویلاگر نہیں ہوں کہ میرے پاس مختلف ذرائع ہوں۔ تو یو پی ایس بھی آپ کو پتہ ہے کہ نوکری بھی کرتے ہیں دن کو، اور نوکری کرنے کے بعد جب پہنچتے ہیں تو اس وقت میں نے ویلاگ یعنی مغرب سے ذرا پہلے، پھر بیگم بھی کہتی ہے پکوڑے شکوڑے بناؤ، تو وہ پکوڑے شکوڑے بھی بنانے پڑتے ہیں۔ تو انہی پکوڑے بنانے میں اور انہی کاموں کے اندر میں اپنی ویڈیو بھی ریلیز کر دیتا ہوں اور جسے کہتے ہیں کہ اپلوڈ کر دیتا ہوں۔ لیکن آج بجلی ہی نہیں تھی تو گھر آئے تو آ کے ذرا پکوڑے شکوڑے بنائے، کوئی سموسے تلے، یہ کیا وہ کیا، اس کے بعد افطاری کی، افطاری کے بعد نماز پڑھنے کے بعد بہرحال بجلی جو تھی وہ افطاری سے چند لمحے پہلے آئی تھی۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ آج منگل کا دن تھا، اور منگل کا دن جو تھا وہ بڑا دھماکہ خیز تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان عدالت نمبر 1 کمرہ نمبر 1 چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے جو دربار سجایا ہوا تھا، اس دربار کے اندر آج بڑے ہی زبردست قسم کے سوال جواب ہوئے، جس کے اندر اٹارنی جنرل آف پاکستان جو تھے وہ بالکل خاموش ہو گئے اور لاجواب ہو گئے۔ انہوں نے ایک پینترا بدلنے کی کوشش کی کہ جی فل کورٹ، جو کہ اس عدالت نے مسترد کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب وہی بینچ لاء کے مطابق، آئین کے مطابق وہی بینچ ریویو بھی سنتا ہے کہ جس بینچ کے حکم کو تعمیل نہ کیا جائے، اور اسی بینچ کے مطلب جب دوبارہ وہ درخواست دی جائے کہ یہ آپ کے حکم کی تعمیل نہیں ہو رہی تو وہی بینچ دوبارہ سنتا ہے۔ اس کے اندر جو مندوخیل صاحب تھے انہوں نے وہ جو اختلافی نوٹ تھا وہ اڑا کر رکھ دیا۔ اختلافی نوٹ انہوں نے کہا وہ عدالت کی حد تک تھا، وہ اس فیصلے کی حد تک تھا، اس فیصلے کے اوپر اب دوسری بات ہوئے گی۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ ججز کی ایک بات آج مجھے بڑی زبردست لگی، اور مجھے بڑا یعنی کہ آج مجھے تھوڑا سا احساس ہوا کہ شاید واقعی نیا پاکستان بن رہا ہے، اور نیا پاکستان جس کی بنیاد عمران خان نے رکھی تھی تو وہ اب تھوڑا تھوڑا لوگوں کے دلوں میں بھی آ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ججز بھی آخر ہمارے ہی معاشرے کا حصہ ہیں، ان کے بچے بھی ہمارے بچوں کے ساتھ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان کی رشتہ داریاں بھی ہمارے ہی رشتہ داروں کے ساتھ ادھر ادھر یعنی کہ کسی نہ کسی طرح بالواسطہ یا واسطہ ہوتا ہے، اور جب واسطہ ہوتا ہے تو ادھر یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں، بچوں سے یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ آپ کے ابو نے ایسا کیوں کیا، اور بچے آ کے بھی ڈیفینیٹلی من کے سچے وہ تو گھر میں آ کے پوچھتے ہیں کہ ابا جی پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں، یہ کیا بات ہے گی؟ تو آئین سے انحراف جو ہے وہ کوئی بھی جج نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو اس کی کام پہ ٹانگ جائیں گے۔ اور یہی ایک چیز ہے گی کہ آئین کے اندر 90 دن کا لکھا ہوا ہے، اس کے اندر 2-4 دن 10 دن اوپر نیچے ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ لانگ پیریڈ کے لیے، اور ہم عوام جو ہے، ہم نواز شریف یا شہباز شریف کے عوام نہیں ہے کہ بگرز آر ناٹ چوزر، ہم چوز کرنا بھی جانتے ہیں اور چوز لینا بھی جانتے ہیں۔ تو بات یہ ہے گی کہ ججز نے کہا کہ جناب اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم اپنی تنخواہیں دے دیتے ہیں۔ اچھا، میرے مختلف جو یار دوست ہیں، جو میرے فالورز ہیں فیس بک کے اوپر، تقریباً 1000 سے زیادہ میرے فیس بک کے اوپر فالورز ہیں، ان سے بھی میری باتیں چاہتے ہیں، یعنی کہ تمام نے مجھے تقریباً میسیجز بھیجے ہیں، اس کے اندر فارنرز بھی ہیں کچھ، اور کچھ میرے ایسے پاکستانی بھائی ہیں کہ جو باہر ملکوں میں ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ پیسے تو ہم بھی پیسے دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہاں پہ پھر یہ اس ٹائم سوشل میڈیا پہ ایک بڑا زبردست قسم کا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ اگر پیسے نہیں ہیں تو عمران خان کو کہو، عمران خان نے ایک ٹیلی تھیون کرنا ہے، ایک، اور وہ زیادہ 10 سے 15 منٹ کا ٹیلی تھیون اگر وہ کر دے، 15 منٹ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، 4 سے 5 منٹ کے اندر اس سے دگنا پیسہ عمران خان جمع کر دکھا دے گا۔ اور سب سے پہلے میں اپنی ذاتی بات کرتا ہوں، میں ریٹائرڈ ہوں، پینشنر ہوں، میں جتنی بھی میری پینشن ہے وہ میں پوری کی پوری دینے کے لیے تیار ہوں، اور جتنی میری پینشن ہے وہ پینشن بھی پوری اور اتنا ہی مزید اماؤنٹ بھی میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ چلو یہ ہم تو دے دیں گے، ہمارے ملک پہ اگر وقت ہے گا، اگر پیسوں کی بات ہے تو ہم دے دیں گے، ہم تو وہ لوگ ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ خیرات تو پاکستانی کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ حقیقت بات بتاؤں کہ مکے اور مدینے کے اندر بھی جو لنگر خانے چلتے ہیں اس کے اندر پاکستانیوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، یہ تو ہمارا اپنا ملک ہے، حکومت کچھ کرے یا نہ کرے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں 25 سال کراچی رہ کر آیا، اور 25 سال میں نے کراچی کے اندر لوگوں کو افطاریاں اور سحریاں کراتے ہوئے دیکھا ہے سڑکوں کے اوپر، اور وہ ایسی سحری یا ایسی افطاری نہیں ہوتی تھی کہ جناب جو ایک نارمل سے 2 کھجور، نہیں،
شرائع فیصل کے اوپر سے اگر کوئی بھی گزر جائے اور اس کی گاڑی کے اندر 3 یا 4 افراد بیٹھے ہیں، ایون کہ کڈ بیبی بھی بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی بھی افطاری ملتی ہے اور وہ پوچھے بغیر دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے لائن میں کھڑا ہونا ہے، گاڑی رکی، بندے نے اندر سے گنا 5 بندے ہیں جناب، اس نے اتنا کہنا ہے اور 5 کے 5 لفافے جو ہیں وہ گاڑی کے اندر بن جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کالا پل سے لے کے کالا پل یہ جس کو گورا قبرستان سے لے کے آپ صرف اور صرف کارساز تک آ جائیں، صرف کارساز تک، یہ تقریباً کوئی 7 سے 8 کلومیٹر کا، اس 7 سے 8 کلومیٹر کے اندر اب تو وہ سگنل فری ہو گیا ہے، لیکن بہرحال جو بھی سگنل ہیں ان کے اوپر ایک ایک شخص کو کم سے کم 1.5 سے 2 کلو کی افطاری مل جاتی ہے۔ تو پاکستانی تو وہ قوم ہے، یہ کیا 10% لوگوں کو آٹا مفت تقسیم کریں گے؟ اتنا تو کراچی کا ایک میمن جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بہادر آباد کے اندر چوک میں رکھ کر تقسیم کر دیتا ہے آٹا، چینی، چاول، دال۔ تو ان لوگوں نے کیا اوقات ہے ان لوگوں کی کہ 10% کو جناب آٹا مفت دے رہے ہیں، وہ بھی سڑا ہوا آٹا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، سوشل میڈیا کہہ رہا ہے، خبریں کہہ رہی ہیں، ٹی وی کہہ رہا ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ دنیا کہہ رہی ہے۔ تو اور 90% کو تم نے آٹے کی قیمت دگنی کر دی۔ لیکن کراچی کے اندر صرف میں ایک شہر کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں 25 سال ادھر رہ کر آیا ہوں۔ اب میں اپنے علاقے پنڈی کی بات کرتا ہوں۔ پنڈی کے اندر بھی میں نے نوٹ کیا، یہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں، میں الارم سٹی میں رہتا ہوں، اس سے تقریباً 7-8 کلومیٹر دور ایک چہان ایک گاؤں ہے۔ اس چہان گاؤں کے اندر کل وافر مقدار میں ایک شخص نے راشن تقسیم کیا ہے، اور وہ راشن اس میں 10 کلو آٹے کا تھیلا بھی تھا، 1 کلو ہر طرح کی دال بھی تھی، گھی بھی تھا، روح افزا کی بوتل بھی تھی، ایون کہ صابن بھی تھا، چائے کی پتی بھی تھی، دودھ کا پیکٹ بھی تھا۔ اور کون سا دودھ کا پیکٹ تھا؟ ایوری ڈے کا ½ کلو کا پیکٹ تھا۔ تو مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی قوم کے لیے پیسہ نو پرابلم، اگر اس چیز کے لیے پیسے کی وہ ہے تو جب ہم سیلاب زدگان میں اتنی امداد دیتے تھے، اس مسئلہ یہ ہے کہ پیسہ تو دینے کے لیے عوام تیار ہے لیکن ان چوروں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ چور، اچکے، ڈاکو، ڈکیت ہم پر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی جو سربراہ ہے مریم نواز، جس کو $7 ملین جو تھے، $70 ملین جو تھے وہ مشل اوباما نے دیے تھے بچیوں کی تعلیم کے لیے، تو وہ اس نے اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں ڈال دیے تھے، اور کہتی ہے یہ پوچھنے والی حکومت کون ہوتی ہے، وہ تو مجھے دیے تھے۔ اسی طریقے سے مندو خیل صاحب نے ایک ریمارکس دیا آج کہ لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے آپ 10 ارب روپے وہ کر سکتے ہیں، تو لیپ ٹاپ کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ 10 ارب روپے ادھر دے دیں، الیکشن کے لیے دے دیں۔ تو 5 ارب یہ دے چکے ہیں، 20 سے 22 ارب روپے کا مسئلہ ہے، تو 10 ارب تو لیپ ٹاپ کے آ گئے۔ ججز نے اپنی تنخواہوں کا کہہ دیا، اور میں کہتا ہوں کہ ججز کی تنخواہ تو بہت ہی معمولی سی چیز ہے، بہت ہی معمولی سی چیز ہے۔ پورے سرکاری ملازمین جن سے آپ کسی بھی آفت کے لیے 3 دن کی یا 4 دن کی تنخواہ کاٹتے ہیں، صرف 1 دن کی تنخواہ کاٹیں تو اس سے دگنا پیسہ بن جائے گا، اور وہ خوشی سے دے بھی دیں گے۔ لیکن نیت جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور نیت یہ ہے کہ الیکشن نہیں کروانا، لیکن اب گلے کے اندر ہڈی بن چکا ہے، اب تو الیکشن کروانا پڑے گا۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو نیکسٹ فیصلہ آ رہا ہے وہ 5-0 سے آ رہا ہے، یا 4-0 سے، یعنی کہ 4-1 سے آئے گا یا 5-0 سے آئے گا۔ جو امید ہے گی وہ 5-0 سے ہی آئے گا، کیونکہ آئین سے انحراف نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہاں پہ میں بہت زیادہ خراج تحسین پیش کروں گا جو پیپلز پارٹی کے وکیل ہیں، اپنے کیا کہتے ہیں گورنر پنجاب بھی رہے ہیں۔ I have been very thankful to you sir and I love you today because you are one of the honest person in Pakistan People's Party۔ اور آپ نے چودھری اعتزاز احسن جو چیز کہتے رہے، آج آپ نے وہ عدالت کے اندر جب یہ بات کی کہ آئین سے انحراف ہماری پارٹی کا منشور بھی نہیں ہے۔ اچھا، میں بتاتے خود پیپلز پارٹی کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں، زرداری کو نہیں، میں پاکستان پیپلز پارٹی جن کا جو پیپلز پارٹی تھی، زرداری اور یہ بلاول شلاول یہ پیپلز پارٹی نہیں ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے وصیت کہیں سے اٹھا کر لے آیا اور بن گیا۔ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں اس میں قمر زمان قاہرہ ہے، اعتزاز احسن ہے، اور یہ جو پرانی قیادت ہے، یہ بڑے آئین کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں۔ کرپشن کی ہے پیپلز پارٹی کے اندر، پیپلز پارٹی کے اندر کرپشن کیے گی آصف علی زرداری نے، بلاول بھٹو نے، یہ جو اسپیکر ہے سندھ اسمبلی کا، ان لوگوں نے، اور یہ مطلب جسے کہتے ہیں کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی آٹے میں، جسے کہتے ہیں 100 میں سے 15 بندوں نے پیپلز پارٹی کے کرپشن کی ہوگی، باقی 85 لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی آنیسٹ ہیں۔ تو بہرحال
آج کی جو دھماکے دار گفتگو تھی، کل 11 بجے تک سپریم کورٹ نے اپنا کیس جو ہے وہ کل تک کی تاریخ دی ہے 11 بجے تک کی، اور اس میں کہا ہے کہ جناب ذرا تیاری کر کے آ جائیں. اٹارنی جنرل کو کہا کل آپ نے جوابات دینے ہیں، تو دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ شاید پاکستان کے اندر نیا پاکستان دوبارہ بننے لگا ہے، اور بلاول بھٹو کا ویلکم ٹو پرانا پاکستان وہ دفن ہونے لگا ہے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے سننے والوں کو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.